تو رشتوں کو بچانا ہے میرے بھائی تو معاف کر دیا. ایک چیز کو اور عادت بنا دو. ہمارے یہاں اولاد کو شکایت ہے کہ صاحب ماں باپ ہمارا خیال نہیں رکھتے. والدین کو شکایت ہے کہ ہماری اولاد بڑی نافرمان ہے. شریعت نے کیا مزاج بنایا؟ شریعت نے یہ مزاج بنایا کہ اولاد یہ نہ کہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. اولاد اپنا حق ادا کرے اور والدین اپنا حق ادا کرے. شریعت نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا حکم دیا, اپنا حق مانگنے کا حکم نہیں دیا. اللہ نے اولاد سے یہ نہیں کہا تم اپنے ماں باپ سے اپنا حق مانگو, بلکہ اللہ نے اولاد سے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے رہو. والدین اگر کچھ غلط بھی کر رہے ہیں, ناانصافی بھی کر رہے ہیں, ظلم و زیادتی بھی کر رہے ہیں, تب بھی آپ کو اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا, ان کا حق مارنے کا, ان کے ساتھ کوئی غلط کام کرنے کا آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے. اور اگر اولاد نافرمان ہو جائے, اولاد نالائق ہو جائے, والدین کو کوئی ادھیکار نہیں کہ اپنی اولاد کو اس کے حق سے محروم کر. ہمارے یہاں جو ایک رواج ہے نا, اولاد کو آگ کر دینے کا رواج, جس کو بنارس کی زبان میں کہتے ہیں لا دعویٰ کر دینا. عدالت میں چلتا ہے, باپ بیٹے میں ٹھنا ٹھنی ہو گئی, باپ بیٹے میں جھگڑا ہو گیا, اب باپ جا کر کے عدالت میں ایک پیپر تیار کرواتا ہے میری جائیداد میں میرے بیٹے کا کوئی حق نہیں. ظلم ہے یہ, اللہ کا حساب دینا پڑے گا آپ کو اگر آپ نے اپنی اولاد کو آگ کیا ہے اپنی جائیداد سے. آپ کو کوئی ادھیکار نہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم, آپ کی وراثت میں, آپ کی پراپرٹی میں آپ کی اولاد کا حق آپ نے نہیں رکھا, اللہ نے رکھا ہے, اور اللہ کے دیے گئے حق کو چھیننے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے میرے بھائی. تو اللہ نے اولاد سے یہ نہیں کہا کہ تم باپ سے اپنا حق مانگو. ہمارے یہاں حق مانگنے کی بات زیادہ چلتی ہے. نوکری کرنے والوں کو اپنی تنخواہ ٹائم پر چاہیے, ان کی اپنی رسپانسبلٹی کیا ہے, ان کی اپنی ذمہ داری کیا ہے, یہ ان کو نہیں معلوم ہے. آج ہر آدمی اپنا حق مانگ رہا ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, اس سے مطلب نہیں ہے. نبی اکرم نے یہ مزاج بنایا کہ اپنی ذمہ داری ادا کرو. ایک مثال دیتا ہوں, اور بڑی ایموشنل مثال دے رہا ہوں, اگر دل اور دماغ کے دروازے کھلے ہیں تو بڑے غور سے اس مثال کو سنیے. جنگ حنین کا موقع تھا. اسلامی تاریخ میں یہ بھی بڑی عجیب و غریب جنگ لڑی گئی ہے. جنگ حنین یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد دشمن سے زیادہ تھی. 12,000 مسلمان تھے اس جنگ میں, دشمن سے زیادہ تھے. مسلمانوں کو لگا کہ ارے ہمیشہ تو ہم 313 تھے تو 1,000 سے جیت جاتے تھے, آج تو ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں. مسلمانوں کے اندر تھوڑا سا تکبر پیدا ہو گیا, تھوڑا سا گھمنڈ پیدا ہو گیا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, میرا جملہ نہیں, یہ قرآن کا جملہ ہے. بہرحال جنگ ہوئی. شروع میں مسلمانوں کو دھکا ملا, دشمن سب تیر اندازی میں ماہر تھے. جب تیر چلایا تو مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے, قدم اکھڑ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور یہ جنگ مسلمانوں نے جیتی, جنگ حنین. جنگ کے بعد جب مال غنیمت کو تقسیم کرنے کی بات آئی تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے, ان کو زیادہ حصہ دیا. کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ان کو دیا. اور انصاری صحابہ کرام جن کا رول سب سے زیادہ تھا اس جنگ میں, ان کو اللہ کے نبی نے کچھ نہیں دیا. اب انصاری صحابہ کرام میں جو بزرگ لوگ تھے, جو بوڑھے لوگ تھے, وہ تو تجربے کار لوگ تھے, وہ جانتے تھے مال کی کیا حیثیت ہے, وہ تو کچھ نہیں بولے. جو نوجوان طبقہ تھا اس کے دل میں تھوڑا ملال پیدا ہوا. اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جن لوگوں کو اپنی تلوار سے ہم نے مارا ہے, قریش کے لوگوں کو بھر بھر کے اللہ کے نبی نے مال غنیمت دیا اور ہم کو کچھ نہیں ملا. تو انصاری صحابہ کرام میں باتیں ہونے لگی, آپس میں میٹنگیں ہونے لگی. اللہ کے نبی کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ انصاری صحابہ کرام ناراض ہیں. اللہ کے نبی نے انصاری صحابہ کرام کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا حکم دیا. مدینہ کے سارے انصار ایک جگہ اکٹھا ہو گئے. اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں, اور خطبہ دینے کے بعد آپ فرماتے ہیں یا معاشر الانصار, انصار کے اے میرے انصاری صحابہ, اے انصار کی جماعت,
الم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی، یہ بتاؤ کل تک تم گمراہ تھے، اللہ نے مجھ کو بھیج کر کے تم کو اسلام کا راستہ دکھا دیا، تم کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، بتاؤ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ انصاری صاحب کرام نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ و رسولہ امن، ہاں اللہ کے نبی ہم مانتے ہیں، اللہ کا ہم پر بہت احسان ہے، اس کے رسول کا ہم پر بہت احسان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الم اجدکم متفرقین فجمعکم اللہ بی، اے میرے انصاری صحابہ تم ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، میں نے تم کو ایک کر دیا، تمہارے اندر اتحاد پیدا کر دیا، کیا یہ سچ ہے کہ نہیں؟ سارے انصاری صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ ومنو، ہاں اللہ کے نبی ہم مانتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا بہت احسان ہے ہمارے اوپر۔ پھر آپ نے فرمایا الم اجدکم آلتن، کیا تم کو فقیر اور محتاج نہیں پایا تھا؟ آج اللہ نے تم کو مالدار بنا دیا، آج خوشحال بنا دیا۔ ہائے اللہ کے نبی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصار صحابہ کرام، اے میرے انصاری صحابہ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ لوگ جب اپنے گھر کو جائیں تو سونا چاندی لے کر کے جائیں، اونٹ اور بکری لے کر کے جائیں، اور جب تم اپنے گھر کو جاؤ تو اللہ کے رسول کو لے کر کے جاؤ؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو؟ اے انصاری صحابہ لولا الہجرت لکنتم رعا من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ہوتا۔ الناس دسا الناس الانصار شعار والناس دثار، آپ نے فرمایا اے میرے انصاری صحابہ آپ کا تو مجھ سے اتنا گہرا تعلق ہے جیسے انسان کے اندر کا جو کپڑا ہوتا ہے، جو انر ہوتا ہے، جو اس کی باڈی سے ٹچ کرتا ہے، آپ تو میرے لیے اس کپڑے کی طرح ہیں جو انسان اندر پہنتا ہے، اور باقی لوگ تو باہر کے کپڑے ہیں، آپ تو میرے جسم سے ٹچ کرنے والے، میرے جسم سے لگے رہنے والے لوگوں کی طرح ہیں۔ اے میرے انصاری صحابہ آپ نے اپنے دل میں ایسا ملال کیسے پیدا کر لیا؟ پھر آپ نے فرمایا اے میرے انصاری صحابہ میں ایک چیز کی آپ کو اور پیشن گوئی دے دیتا ہوں، انکم ستلقون بعدی اسرتن، میرے بعد بھی ایسا زمانہ آئے گا جب دوسرے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے جائیں گے اور آپ کو وہ عہدے نہیں ملیں گے، آپ کے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر ایسا ہو جائے تو اے میرے انصاری صحابہ تم کوئی پروٹیسٹ نہ کرنا، تم کوئی دھرنا پردرشن نہ کرنا، فاصبروا، تم صبر سے کام لینا، اپنا حق ادا کرتے رہنا، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہنا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرنا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار پر رحمت نازل فرما، انصار کی اولاد پر رحم فرما اور انصار کے پوتوں پر رحم فرما۔ یہ دعا اللہ کے نبی کرتے چلے جا رہے اور انصاری صحابہ کرام اپنا منہ گھٹنے میں چھپا چھپا کے روتے چلے جا رہے، ان کی داڑیاں ان کی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی یہ اللہ کے نبی کی اسپیچ تھی۔ آج اس اسپیچ کو ہم جب پڑھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوچو کہ صحابہ کرام جب اپنے نبی کی زبان سے ان الفاظ کو سنا ہوگا تو ان کا کیا حال ہے؟ تو نبی نے انصاری صحابہ کرام کو یہ نہیں سکھایا کہ جب دوسروں کو تمہارے اوپر فوقیت دی جائے تو تم پروٹیسٹ کرنا، تم اپنا حق مانگنا، نہیں، اپنی ذمہ داری ادا کرنا۔ آج ہر آدمی اپنا حق چاہتا ہے، ملائی چاہتا ہے، اس ملائی کے لیے جو قربانی دینا ہے وہ قربانی کوئی دینا نہیں چاہتا ہے۔ میرے بھائی رشتوں کو بچانا ہے، خاندان کو بچانا ہے، تعلقات کو بچانا ہے۔ آپ یہ مت دیکھو سامنے والا میرے ساتھ کیسا کر رہا ہے، آپ یہ دیکھو مجھے کیسا کرنا چاہیے۔ ادلا بدلی کرنا یہ تھوڑی ہے صلہ رحمی، اس کا نام تھوڑی ہے۔ اس نے اپنی شادی میں مجھے نہیں بلایا، میں کیوں بلاؤں؟ وہ میرے سکھ دکھ میں شامل ہوا، میں کیوں شامل ہوں؟ یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ میرے نبی نے تو یہ تعلیم دی یا عقبۃ ابن عامر، اے عقبہ ابن عامر، آتے من حرمک، جو تم کو نہ دے تم اس کو دو، وسلمن قطعک، جو تم سے قطع تعلقی کرے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تم سے رشتہ توڑنے کی کوشش کرے تم اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو۔ رشتوں کو بچانا ہے میرے بھائی، تو یہ اصول بھی ہمیں یاد رکھنا پڑے گا۔ اب آئیے قرآن کا 26واں پارہ کھولتے ہیں اور سورہ حجرات کی چند آیتوں کو دیکھتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے خاندان کو بچانے کے نسخے ہمیں بتائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو، اور بغیر تحقیق کیے اس خبر کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیا کرو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں تحقیق کہاں ہوتی ہے؟ جس سے ہمارا اختلاف ہو گیا اس کے بارے میں الٹی سیدھی سچی جھوٹی جو خبر آتی ہم فوراً مان لیتے ہیں، ہم تحقیق نہیں کرتے۔ تحقیق کرو میرے بھائی،
خاندان میں کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے، بھائی بھائی میں کوئی مسئلہ ہو جائے، سنی سنائی بات پر رشتے مت توڑ کے بیٹھ جاؤ، ناراض ہو کے مت بیٹھ جاؤ، سامنے بلاؤ، بیٹھ کے بات کرو، میٹنگ کرو، بیٹھ کے بات کرو، تحقیق کے ساتھ کام کرو۔ سنی سنائی بات پر ایکشن لینا مسلمان کا طریقہ نہیں۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا انسان وہی ہے جو ہر سنی سنائی بات کو بیان کرے، سنی سنائی بات کو بیان کرے۔ اور آگے بڑھیے، اسی سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمانوں تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، اگر بھائی بھائی میں کبھی جھگڑا ہو جائے تو تم صلح کرا دیا کرو، تم میل ملاپ کرا دیا کرو۔ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرو، اگر آگ لگی ہے تو آگ کے اوپر پانی ڈالنے کی کوشش کرو، پیٹرول ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ آگ لگی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، آپس میں نفرت پیدا ہو رہی ہے تو نفرت کو پاٹنے کی کوشش کرو، نفرت کو بڑھانے کی کوشش نہ کرو، ہمیشہ صلح صفائی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اے میرے صحابہ کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز سے افضل ہے، جو روزہ سے افضل ہے، جو صدقہ خیرات سے افضل ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، آپس میں لوگوں کو ملا دینا، وفساد ذات البین ہی الحالقہ، اور آپس میں فساد پھیلانا اور آپس میں پھوٹ ڈال دینا اور آپس میں جھگڑا پیدا کر دینا، یہ نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے، یہ نمازوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ ابھی میں گھوسیا سے آ رہا ہوں، ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، کہنے لگے مولانا میرا بھائی 5 ٹائم کا نمازی، ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوتی، مگر اپنے ہی سگے بھائی کے خلاف ہر قسم کا ظلم کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ آج سماج کی ایک کڑوی حقیقت ہے میرے بھائی، ہم نمازی ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم نے کئی عمرے کر لیے، اور اپنے ہی رشتہ داروں کے خلاف، اپنے ہی بھائیوں کے خلاف ہم نفرت کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ لے کے کھولے بیٹھے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، پھوٹ ڈال رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اگر پھوٹ ڈال رہا ہے کوئی تو یہ کان کھول کر کے سن لے، وہ اپنی نیکیوں پر ریموور، اپنی نیکیوں کو ریموو کر رہا ہے، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے، اپنی نیکیوں کو مٹا رہا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، اسلام کی نظر میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر 2 دلوں کو ملانے میں جھوٹ بولنا پڑے، 2 بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو ایسا جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ جائیے فتویٰ لے لیجیے آپ کسی عالم سے، اگر 2 بھائیوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو اسلام کی نظر میں ایسا جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے وہ انسان جھوٹا نہیں ہے، وہ تو اچھے مقصد کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، تکبر مت کیجیے، رشتوں کو بچانا ہے نا، خاندان کو بچانا ہے، تعلقات کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، تکبر مت کیجیے۔ کس بات کا تکبر ہے؟ شکل صورت کا۔ جائیے آپ کے گاؤں میں جو سب سے ہینڈسم اور سب سے خوبصورت انسان ہے، مرنے کے بعد 2-4 مہینے کے بعد اس کی قبر سے اس کی لاش کو نکال کے ذرا دیکھیے، ساری خوبصورتی اسی خاک میں مل جانے والی ہے میرے بھائی۔ کس خوبصورتی پر ناز کرتے؟ اس خوبصورتی پر تکبر ہے، اس جسم کے اوپر تکبر ہے، یہ مٹی میں گل جانے والا جسم ہے۔ اگر تکبر دولت پر ہے، جس دن سانسوں کی ڈور تھمے گی، جس دن دل کی دھڑکن رکے گی، ساری دولت دوسروں کی ہو جائے گی، ساری پراپرٹی دوسروں کی ہو جائے گی۔ نہ تکبر دولت پر ہو، نہ تکبر اسٹیٹس پر ہو، نہ تکبر خوبصورتی پر ہو۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ تکبر مت کرو میرے بھائی، انسان کو تکبر زیب نہیں دیتا ہے۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اے انسان تو کس بات پہ تکبر کرتا ہے، کس بات پہ تو اکڑتا ہے؟ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو پہاڑ کی بلندیوں پر چڑھ سکتا ہے، تو کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ تکبر مت کرو، غرور مت کرو، تکبر کرنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھی، رشتوں کو بچانا ہے تو حسد سے بچو، اتنی خطرناک چیز ہے یہ حسد۔
دنیا کا پہلا مرڈر، دنیا کی پہلی ہتیا اور دنیا کا پہلا قتل اگر ہوا تھا تو اسی حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے میرے نبی، ان کو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ سنا دو۔ دو بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی، ایک بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے بیٹے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کہا کہ میں تیرا مرڈر کر دوں گا، میں تیری ہتیا کر دوں گا، میں تیرا قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کی بات کرتا ہے تو کان کھول کر کے سن لے، تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں اس لیے قبول نہیں ہوئی کیونکہ تیری قربانی کے اندر تقوی نہیں تھا، اور اللہ تو تقوی والوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ دنیا کا پہلا مرڈر قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت تک جتنے مرڈر ہوں گے، جتنے قتل ہوں گے، ہر خون کا گناہ قابیل کی گردن پر بھی ہوگا، ہر خون کا گناہ، ہر مرڈر کا گناہ قابیل کی گردن پر بھی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا قتل اس نے کیا تھا برائی کی شروعات کرنے والے کے اوپر، جب تک وہ برائی ہوتی رہے گی تب تک اس برائی کی سزا اس کو ملتی رہے گی۔ حسد سے بچو میرے بھائی۔ قابیل کو اپنے بھائی حابیل سے حسد ہو گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان سے حسد ہو گیا تھا، ابلیس کو حضرت آدم سے حسد ہو گیا تھا۔ حسد کی پوری تاریخ بتاتی ہے حسد کرنے والے کو سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، بڑے پوائنٹ کی بات ہے، حسد وہی انسان کرتا ہے جس کا تقدیر کے اوپر ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جس کا تقدیر پر ایمان مضبوط ہوگا وہ کبھی حسد نہیں کرے گا۔ بھائی آپ کے بھائی کو اللہ نے دولت دے دی، آپ کیوں حسد کرتے ہو؟ اگر آپ کے مقدر میں اپنے بھائی سے کم روزی لکھی ہے تو آپ جتنی بھی محنت کر لو اس سے زیادہ نہیں پا سکتے، اور اگر آپ کے بھائی سے زیادہ روزی لکھی ہے آپ کے مقدر میں، آپ کا بھائی آپ کو وہ روزی پانے سے روک نہیں سکتا ہے۔ ارے ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 120 دن کے 4 مہینے کے تھے، ہماری زندگی میں کیا روزی روٹی ملنے والی ہے سب لکھ دی گئی تھی۔ تو تقدیر پر اگر ایمان ہے تو انسان حسد نہیں کرے گا۔ حسد سے اپنے دامن کو بچاؤ میرے بھائی۔ اسی طریقے سے ایک دو باتیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے آپسی خاندان کے رشتے اس لیے بھی برباد ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں بدگمانی بہت تیز ہوتی ہے۔ بدگمانی، برا گمان کرنا، اندازہ لگانا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، بعض گمان انسان کو گناہ تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو 4 لوگ کونے بیٹھ کے پھسر پھسر کر رہے ہیں، نہیں جائز ہے، غلط ہے یہ۔ ہاں اگر کہیں کنارے بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں تو 3 چیزوں کے لیے میٹنگ کر سکتے ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگ آپس میں پھسر پھسر کرتے ہیں، چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں۔ 3 چیزوں کی باتیں لوگ کر سکتے ہیں، باقی سب بکواس ہے۔ 3 چیزوں کی باتیں لوگ کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کی بات کر سکتے ہیں، کسی بھلائی کی بات کر سکتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی بات کر سکتے ہیں۔ بدگمانی مت کرو میرے بھائی، بدگمانی رشتوں کے لیے زہر ہے۔ اسی طریقے سے ولا یغتب بعضکم بعضا، خبردار کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہیں، بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بات کا یقین ہے، مجھے ایک بات کا یقین ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جب میرا حساب ہوگا، اللہ اس بات پر میرا حساب نہیں لے گا کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہے۔ اپنی زبان کو ہمیشہ غیبت سے بچا کے رکھا۔ یہ امام بخاری کا جملہ ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ اس بات پر میرا حساب نہیں لے گا کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہے۔ آج ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں، کوئی ہماری بیٹھک غیبت سے خالی نہیں۔ غیبتوں سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو میرے بھائی۔ اور اسی طریقے سے اگر خاندان کو اور تعلقات کو ٹوٹنے سے بچانا ہے میرے بھائی، پہل کرو۔ اگر بگاڑ ہو گیا ہے، نفرت ہو گئی ہے، آگے بڑھ کر کے پہل کرو۔ آپ پہل کریں گے آپ کی ناک کٹ جائے گی، بہت اچھی بات ہے۔ آئیے میں حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، اگر یہ حدیث سن لی آپ نے تو آئندہ آپ اپنی ناک نہیں بچائیں گے۔ اگر کبھی آپ کے بھائی سے، آپ کے رشتہ دار سے آپ کا جھگڑا ہو گیا
اور آپ کو پہل کرنے میں سنکوچ ہو رہا ہے تو یہ حدیث ہمیشہ پڑھ لینا، سمجھ لینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کے نچلے درجے میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے، جو جھگڑے کو ختم کر دے، جو معاملے کو نپٹا دے، اس کو پتا ہے کہ میں صحیح ہوں، سامنے والا غلط ہے، پھر بھی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے وہ بات کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں جنت کے نچلے حصے میں ایک مکان کی، وَبِبَيْتٍ فِي أَوْسَطِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے بیچ میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، وببیت فی اعلی الجنہ، اور جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو، لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ جھگڑا ختم کر دو میرے، پہل کر دو، ناک کی پرواہ مت کرو، ایسی ناک کسی کام کی نہیں۔ اگر یہ ناک مٹ جائے، کٹ جائے، اور ہمیں جنت میں مکان کی گارنٹی مل رہی ہے اللہ کے نبی کی زبان سے، تو یہ سودا مہنگا نہیں، سودا سستا ہے۔ اور آخری چیز، تعلقات کو بچانا ہے تو تعلقات میں کھاد پانی ڈالتے ہو، جیسے کھیت میں پیڑ لگایا، پودا لگایا تو اس کو کھاد پانی دیتے رہنا ہے نا، تعلقات کو کھاد پانی دیتے رہو۔ کھاد پانی کیسے دیں گے؟ 6 حق ہے، یاد رکھو، مسلمان کا مسلمان پر 6 حق، یہ عام مسلمان کا، یہ آپ کے اسلام پور کے ہیں اور آپ کا مسلمان بھائی بینی پور کا ہے اور آپ جانتے ہیں، جنسا کا ہے اور آپ جانتے ہیں، لوتا کا ہے آپ جانتے ہیں، رشتہ داری نہیں ہے، رشتہ داری ہے تو اور بڑا حق ہے۔ اگر ایک عام مسلمان کی اگر ہم بات کریں، اللہ کے نبی فرماتے 6 حق ہے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، ملاقات ہو تو سلام کرو۔ ہمارے یہاں کیوں نہیں گڈ مارننگ سکھایا گیا؟ ہمارا کیوں نہیں گڈ ایوننگ سکھایا گیا؟ ہمیں سلام کیوں سکھایا گیا؟ ہمارا کسی سے جھگڑا ہے، ہماری کسی سے دشمنی ہے، وہ بھی سامنے مل گیا، السلام علیکم، ہم نے سلام کیا۔ جب ہم نے سلام کیا تو دشمنی تو ختم ہو گئی۔ سلام کا مطلب ہے میں تیرے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں۔ ارے جب سلامتی کی دعا کر رہا ہوں تو دشمنی کہاں رہ گئی؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلام کو پھیلاؤ، محبت بڑھے گی، نفرت ختم۔ دوسری چیز، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب آپ کا مسلمان بھائی دعوت دے تو دعوت قبول کرو۔ تیسری چیز، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب آپ سے مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دو۔ چوتھی چیز، وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ فَشَمِّتُ، جب آپ کے مسلمان بھائی کو چھینکائیں اور وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کو۔ اور پانچویں چیز، وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُ، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ اور چھٹی چیز، وَإِذَا مَاتَ فَتَّ، وہ انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو۔ یہ 6 حق ہے مسلمان کا۔ یہ حق کیوں بتایا گیا؟ کیوں ہمارے یہاں مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ بھائی گھر میں نماز پڑھ لیتے نہیں، مسجد میں آنا ہے۔ مسجد میں آئیں گے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ارے فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے، بیمار ہیں، چلو ان کی عیادت کر لیتے ہیں۔ فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، چلو جنازے میں شرکت کر لیتے ہیں۔ یہ رشتوں کو کھاد پانی دیتے رہو میرے بھائی، یہ 6 حق ہیں، اگر ان کو یاد رکھو گے، ان کو نبھاتے رہو گے تو رشتے نہیں ٹوٹیں گے۔ سلام کرتے رہو، دعوت قبول کرتے رہو، دعوت دیتے رہو، اچھا مشورہ اور خیر خواہی قائم رکھو، جنازے میں شرکت کرتے رہو، بیمار کی عیادت کرتے رہو۔ یہ 6 چیزیں ہیں، اگر ان کے اوپر عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ تعلقات بچیں گے میرے بھائی۔ اور پھر بھی سب کے بعد اگر جھگڑا ہو ہی جائے کسی سے تو کوشش کرو کہ 3 دن کے اندر جھگڑا ختم ہو جائے۔ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھے۔ ہمارے یہاں وصیت چلتی ہے، ابا مرنے لگتے ہیں تو بیٹے لوگ سے کہہ کے جاتے، دیکھ اپنے چچا سے تعلق مت رکھنا۔ ابا کی اس وصیت پر اولاد کا عمل کرنا حرام ہے۔ بعض اولاد ہوتی ہے نا، ہمارے باپ نے وصیت کی، ہم نہیں جائیں گے چچا کے گھر پہ۔ ابا کا کسی غلط چیز کی وصیت کرنا حرام ہے، اور اس وصیت پر اولاد کا عمل کرنا بھی حرام ہے۔ باپ کی ہر وصیت نہیں مانی جائے گی، باپ کی جو صحیح بات ہوگی وہ مانی جائے گی، باپ کی جو بات اللہ کے خلاف ہے، رسول کے خلاف ہے، باپ کی وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ چند باتیں تھیں خاندانی اختلافات کو بچانے کے تعلق سے۔
اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب اپنے گھروں کو بچانے کے لیے، اپنے تعلقات کو بچانے کے لیے ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے دلوں میں کوئی قسم کی دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، کینہ ہے، کپٹ ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دے۔ رب العالمین ہمیں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔